الحمدللہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام، آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کر ادب کا دامن نہ چھوڑ۔ ادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ امی کا ادب کرو، ابو کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو، اپنے بزرگوں کا اور شیخ ان کا ادب کرو۔ یہ ادب کرو گے تو پھر آگے مسجد کا ادب، پھر قرآن مجید کا ادب، پھر خانہ کعبہ کا ادب، پھر مسجد نبوی شریف کا ادب، پھر آہستہ آہستہ جب پہنچتے پہنچتے بارگاہ مصطفیٰ تک پہنچو گے تو وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کا ادب خود قرآن نے بیان کر کے بتایا۔ اس بارگاہ کا بھی ادب کرنا ہے۔ تو ایک تو آپ نے یہ بات پلے باندھ لینی ہے کہ آج کے بعد اپنے سے بڑا کوئی بھی ہے اس کا احترام کیجیے، اس کا ادب کیجیے، اس کا ادب کیجیے۔ نمبر 2، ادب اور والدین کا بھی کریں، ماں کا کریں، باپ کا کریں، استاد کا کریں، دادا جی کا کریں، پردادا جی کا کریں، اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کا بھی کریں۔ اولیاء کرام کا ادب اور احترام اپنے لیے حرز جان بنا لیں۔ اور دوسرا سبق اور درس وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا آج مقابلہ صرف گمراہ فرقوں کے ساتھ نہیں ہے، آج مقابلہ مادیت کے ساتھ ہے، آج ہمارا مقابلہ میٹیریلزم کے ساتھ ہے۔ آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ امت مسلمہ کی گردنیں اڑائی نہیں جا سکتی، ان کو قتل کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی ہتھیار ہے کہ ان کے دل سے مصطفیٰ کی محبت نکال کر، حقیقی محبت نکال کر ان کے دلوں میں مجازی محبت ڈال دو، مجازی محبت ڈال دو۔ مجازی محبت، میں نے بار بار یہ جملہ بولا، کیوں؟ اس لیے کہ آج جتنا میڈیا ہے وہ اس بات پر لگا ہوا ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کا رشتہ نبی سے کٹے اور ان کے دلوں میں فضول چیزوں کی، ایسی چیزیں جو فانی ہیں، جو باقی رہنے والی نہیں، ان چیزوں کی محبت ان کے سینوں میں پیدا ہوتی جائے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر۔ کبھی کبھی رات کو کسی محفل سے آتے جاتے کسی بڑی سڑک پر سے گزرنے کا اتفاق ہو اور بڑی گلی سے گزرنے کا اتفاق ہو، ایک ایک گلی کے کونے پہ 6 لڑکے اپنے ہاتھ میں موبائل لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور آدھی رات 12 بجے 1 بجے بیٹھ کر وہ کسی کو فون کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج سے 60 سال پہلے ایسا کلچر تھا؟ تصور بھی کر سکتا تھا؟ نہیں نہ کر سکتا۔ جیسا لباس آپ کو جی ٹی روڈ پر گزرتے ہوئے بچیوں کا جیسا لباس آپ کو نظر آتا ہے، کبھی آج سے 60 سال پہلے اس کا تصور ہوتا تھا؟ کالج چھوڑنے کے لیے باپ اپنی بیٹی کو لا رہا ہے، موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹی بیٹھی ہے، باپ نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن بیٹی کا لباس دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کی امت۔ یہ کلچر ہے جو اس وقت چینج کیا جا رہا ہے۔ فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حیائی، جب یہ عام ہو جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اسلام اور دین کی اہمیت ہی ختم ہو جائے۔ مذہب کی پابندی ان کو قبول ہی نہیں کیا جائے۔ اسلام کو سب سے بڑا اس وقت جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آپ ماشاءاللہ زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، شاید آپ یہ وعدہ کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کریں کہ اس میں جو یہ کلچر فروغ پا رہا ہے آپ لوگوں کا بالکل قصور نہیں ہے۔ آپ مجرم نہیں ہیں، آپ کے والدین مجرم ہیں، آپ کے والدین مجرم ہیں۔ وہ اس لیے کہ ایک تو انہوں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، دوسرا یہ کہ جس گھر میں 20-25 سال کا بچہ، نوجوان یا بچی
وہ شادی کے بغیر بیٹھی ہوگی، وہاں تباہی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اس کے ذمہ دار والدین۔ اور میرے آقا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول، اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور میرے مصطفیٰ نے تو یہ سبق دیا ہے کہ بچہ جب جوان ہو جائے، حد بلوغت کو کراس کرے، تو فوری طور پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی شادی کر دیں۔ آج والدین، کتنے والدین ہیں جو اس ذمہ داری کو شریعت کی تعلیم کے مطابق ذمہ داری محسوس کرتے ہیں؟ بلکہ میں نے ایسے والدین دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، مسجد میں بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں بچہ کچھ کمائے گا، پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو اس کی شادی کرے گا۔ یہ جملے آپ نے سنے؟ یہ شرکیہ جملے۔ وہ تو اللہ کی قدرت پر اور اللہ کے رزق پر ان کو یقین ہی نہیں، وہ زیادہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ بچہ کمائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی شادی کریں گے، کیا پتہ اس نے کمانا ہے کہ نہیں کمانا۔ اور خدا کی قسم، اگر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے والدین یہ عزم کر لیں کہ کفر مل گیا، فوراً اس کی شادی کر دینی ہے، تو رزق کے دروازے بھی اللہ کھول دے، دروازے بھی اللہ تعالیٰ کھول دے۔ وہ رزاق ہے، اس نے اپنے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لے رکھی ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا والدین سے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کہ اس ضرورت کو محسوس کرو، ورنہ تمہارے بچے تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے، ورنہ یہ آئندہ نسل یہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں جو مجبوریاں بن جاتی ہیں نا، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ نے ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک معاملہ اس کی ہمارے سامنے نمونہ چھوڑا ہے۔ ایک صحابی آیا کرتے تھے، حضرت جلابیب، جلیبیب نام ہے پورا، ذرا مشکل سے، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام سے۔ ظاہری طور پر شکل صورت کو اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن وہ دل کے بڑے اچھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا جوان آدمی ہے، تو آپ نے پوچھا تو شادی نہیں کرے گا؟ حضور نے پوچھا تو شادی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، بھلا مجھ سے کون شادی کرتا ہے؟ غریب آدمی، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی ٹانگ، نہ کوئی روپ، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی مال، نہ کوئی دولت، نہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ حضور علیہ السلام زیر لب مسکرائے اور خاموش ہو۔ ایک بار پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ یہی جملہ کہا۔ اس نے کہا حضور آپ نے پہلے بھی ایک مرتبہ حکم فرمایا تھا، میں تو حاضر ہوں، لیکن میرے جیسے کے ساتھ شادی کون کرے گا؟ کون اپنی بیٹی دے گا؟ مجھ جیسے غریب آدمی ہوگا، میں تو ابھی پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام نے پھر زیر لب مسکرا کے کہا اچھا، یعنی آپ نے یہ ذہن دیکھ لیا کہ یہ تیار ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بلایا اور بلا کے کہا کہ وہ سامنے گھر دیکھ رہے ہو؟ جی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کن کا گھر ہے؟ جی انصار کا گھر ہے۔ جاؤ، جا کر انہیں میرا پیغام دو، جا کر انہیں میرا پیغام دو، اور پہلے جا کر ان کو میرا سلام دو، پھر پیغام دو۔ اب حضور نے حکم دیا ہوا تھا، بھاگے بھاگے جاتے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، گھر والے باہر آئے، ہمیں تو کون ہے؟ میرا نام جلیبیب ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا آئے کی بات نہ کرو، یہ پوچھو کس نے بھیجا ہے؟ مجھے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ نے بھیجا۔ میں کہا اچھا حضور نے بھیجا، کیا فرمایا؟ آقا دو جہاں نے تمہیں سلام بھیجا ہے، حضور نے تمہیں سلام بھیجا۔ انہوں نے کہا آج تو پھر ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، جس کی بارگاہ میں 70,000 صبح 70,000 شام فرشتے آ کے سلام پڑھتے ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ اس آمنہ کے لال نے، اس اللہ کے محبوب نے ہمیں سلام بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کا سلام سن کر جب وہ بڑے خوش ہوئے نا، تو اب انہوں نے کہا کہ اگلا پیغام بھی سن لو۔ ان کا سناؤ۔ ان کا اگلا پیغام ہے، انہوں نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ اب اچانک کوئی پیغام کسی کو دے اس طرح آ کے، تو وہ کیا محسوس کرتا ہے؟ فوری طور پر ایک عجیب سی کیفیت بات کی ہوئی، لیکن اسے پتا تھا کہ حضور نے بھیجا ہوا۔ بھاگا گیا، کہتا ہے ذرا میں اس کی امی سے بات کر لوں۔ امی سے جا کے بات کی، ماں پھر بیٹی کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ماں نے پوچھنا شروع کر دیا وہ بندہ کیسا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کماتا کیا ہے،
اس کا بزنس کیسا ہے، یہ سوالات شروع کر دیے. اور بیٹی بھی سن رہی تھی، باپ اور ماں کی گفتگو بیٹی بھی سن رہی تھی. بیٹی نے کہا دیر کس بات کی کر رہے ہو، آپس میں یہ سوال و جواب بات بھی کرنا. وہ باہر کھڑا ہے، پیغام جو لے کے آیا ہے یہ نہ دیکھو کو کیا پیغام لے کے آیا ہے اور اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کا معیار زندگی کیسا ہے. صرف یہ دیکھو کہ اسے کس نے بھیجا. صرف اس طرح دیکھو کہ اسے کس نے بھیجا. ہمارے معیار تلاش کرتے کرتے بچے بوڑھے ہو جائیں. معیار نہیں جی میرا، معیار تلاش کرتے کرتے. اور پھر ایسے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پہلے لاک ڈاؤن میں کوٹھی لیں گے، کار کھڑی کریں گے، 2-4 گاڑیاں باہر کھڑی ہوگی، پھر رشتہ آئے گا. ان پر بھی ذرا روک پڑے گا کہ امیر آدمی ہے تو پھر رشتہ اچھا ہوگا. اور پھر رشتہ ہو جاتا ہے تو بعد میں جب گاڑی بکتی ہے بچی بھی ساتھ ہی واپس آ جاتی ہے. ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، دھوکہ فریب. حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، رشتہ ہو گیا. اور جب رشتہ طے ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد پورے مدینے میں ایک ہی بات ہوتی تھی ہر گھر میں. لوگ کہتے تھے سب سے زیادہ خوشحال گھرانہ انہی کا گھرانہ ہے، انہی کا گھرانہ. مال اور دولت کے انبار، اللہ نے ڈھیروں مال دے دی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وجہ سے شادیاں مؤخر نہ کرو کہ مال آ جائے، بچہ باہر چلا جائے، پیسے بھیجے گا پھر اس کی شادی کریں گے. نہیں، یہ سوچو مصطفیٰ کی سنت پہ عمل پہلے کر لیں گے، پیسے بعد میں آ جائیں اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں. تو یہ بات میں نے آپ سے 2 پیغام شیئر کیے ہیں. وقت اجازت نہیں دیتا مزید کوئی بات ویسے کرنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، لیکن مولانا امین صاحب کی گفتگو سن کے اور آپ کا یہ ذوق دیکھ کر میں نے کہا چلو پیغام ہی ہے نا، ایک سبق سنانا ہے، ایک پیغام دینا ہے، حضور کا پیغام آپ تک پہنچا دیا جائے. 2 وعدے آپ نے کیے ہیں. ایک وعدہ آپ نے یہ کیا ہے کہ ہم ادب کریں گے، کریں گے نا؟ ادب کریں گے، استاد کا بھی، باپ کا بھی، ماں کا بھی، اللہ والوں کا بھی، مسجد کا بھی. قرآن کا ایسا بے ادبی کا کلچر ہے، ایسے ایسے بدبخت لوگ ہیں قرآن مجید نیچے رکھ دیتے ہیں، قرآن مجید اس کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے. کئی تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، ان کا مسئلہ اور ہے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی ادب ہے ان کے نزدیک. اور کئی اتنے بے ادب اور اتنے گستاخ ہیں کہ قرآن مجید کا جو ہمارے معاشرے میں ایک چیز رائج تھی نا جی، اس کو اونچا رکھنا ہے، اس کی طرف پیچھا نہیں کرنا، اس قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا، وہ تو ویسے بھی شرعی طور پہ جائز نہیں، بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا. کئی لوگ مسجدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں. ایک بندہ باہر کھڑا ہو گیا مسجد کے، پیر عبداللہ شاہ دروازے پہ کھڑا تھا. وہ ہوا اس طرح کہ وہ گاڑی جا رہی تھی نا، تو گاڑی کا ڈرائیور عموماً غریب ہوتا ہے اور مالک امیر ہوتا ہے، اور غریبوں پر تو نماز فرض ہے نا، امیروں پر کمی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نا اقبال کہ مشقت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب ہوتے ہیں، آ کے مسجد میں صف آ رہا تو غریب. تو وہ بیچارہ ڈرائیور صاحب تھے، ڈرائیور نے کہا جی میں نماز پڑھ لوں سر جی؟ اس نے کہا پڑھ لو. وہ گاڑی میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے بیچارہ مسجد میں آ گیا. آگے جماعت ہو رہی تھی، قاری صاحب نے قرات تھوڑی سی لمبی کر دی، جماعت تھوڑی زیادہ لمبی ہو گئی. جماعت کے بعد چونکہ یہ صوفیاء کرام سے تعلق رکھنے والوں کی مسجد تھی، کلمہ شریف کا ذکر بھی ہوا، درود پاک بھی پڑھا گیا، دعا بھی ہو گئی، اتنا کچھ ہوا. وہ بیچارہ باہر گاڑی میں بیٹھا انتظار میں پریشان ہو رہا ہے. اور پریشانی جب حد سے بڑھ گئی نا، پھر وہ گاڑی سے اترا، آیا اندر آ کے دروازے میں کھڑا ہو کے وہ کہتا ہے صوفی صاحب بابا جی آپ ہی جاؤ. پھر پنجابی سے انہوں نے تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی، تینوں کون نہیں باہر آن دیندا؟ وہ آندا جڑا تینوں اندر نہیں آن دیندا، وہی مینوں باہر نہیں جان دیتا جڑا تینوں اندر نہیں آن. اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہ ایک تو یہ طے کرنا ہے، ادب کرنا ہے سب کا، اور دوسری بات آپ نے یہ طے کرنی ہے جتنے نوجوان ہیں گھر جا کے لڑائی کر کہ میری شادی کیا نہیں کرتے. میں نے پہلے بتایا ادب کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی. کیا کرنا ہے؟ ادب کرنا ہے. آپ نے والدین کا ادب کرنا ہے، بزرگوں کا ادب کرنا ہے. جو پیغام محنت بھی کرنی ہے، کمانا بھی ہے، ادب بھی کرنا ہے. یہ جو پیغام آپ نے لڑ کے نہیں نہ دینا، وہ میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پیغام میں نے آپ کی ترجمانی کر کے پہنچا دیا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ معاشرے میں ہم رائج کریں اس بات کو، کلچر کو فروغ دیں کہ شادیاں جلدی ہونی چاہیے
تاکہ بچے بے راہ روی کا شکار نہ ہو، گمراہی کا شکار نہ ہو، مسائب آلام اور پریشانیوں کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔